سکون کب ملتا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ آج کل مسلمانوں کی زندگی میں بے سکونی کیوں ہے؟ کیوں مسلمان تھوڑی سی مشکل آنے پر خودکشی کا سوچتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی حرام کی ہے؟ ہم اپنی جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ بھوک لگے تو کھانا کھا لیتے ہیں، پیاس لگے تو پانی پی لیتے ہیں، لیکن روح بے چین ہو تو اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ سب کچھ مل کر بھی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ جب مل جاتی ہیں پھر بھی خوشی اور سکون نہیں ملتا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے میوزک بھی سنتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ ذرا سوچئے، رمضان کے علاوہ کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کتنی ہے؟ سستی اور کاہلی بڑھتی جا رہی ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اپنے پاس اور اپنے دل میں ہم نے ناامیدی کی جگہ بنائی ہوئی ہے، جبکہ پتہ ہے ناامیدی گناہ ہے۔ مسلمانوں جاگو، کیوں نہیں سمجھتے؟ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے احکامات ماننے میں ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک میں ہے۔ جب ہم کسی کی مدد بغیر کسی مفاد کے کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ کسی کی کامیابی سے حسد کرنے کی بجائے ماشاءاللہ کہہ کر خوش ہونے میں سکون ہے۔ نماز میں سکون ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنے میں سکون ہے، صدقہ اور خیرات میں سکون ہے۔ دنیاوی چیزیں کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی، وہ صرف ہمارا لالچ اور بے سکونی بڑھاتی ہیں۔ راتوں کو سونے کے لیے میوزک سننا بھی بے سکونی کی علامت ہے۔ اس کی بجائے رات کو جلدی سو جانا، یہ سوچ کر کہ میری نماز فجر قضا نہ ہو جائے، اس میں سکون ہے۔ طہارت کا خیال رکھنا، اس میں سکون ہے۔ سکون چیزوں میں ڈھونڈنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں ڈھونڈو۔ اداس ہونے کی بجائے اللہ کو یاد کرو، اپنی تنہائی کو پاک کرو، تو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔